الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. آج ہم اس بات پر چرچا کریں گے کہ ہمیں اور آپ کو شرک سے بے انتہا ڈرنا چاہیے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام امام التوحید ہیں. توحید کے باب میں اللہ رب العالمین نے آپ کو پوری امت کہا ہے. ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت ہیں. آپ کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ شرک سے پاک ہیں. آپ کے بارے میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کی زندگی میں شرک تھا ہی نہیں. مشرکین سے آپ نے لوہا منوایا ہے اور آمنے سامنے ہوئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے. ایسے شخص کی توحید کے بارے میں ذرہ برابر کسی کو شک نہیں ہو سکتا. لیکن یہی پیغمبر، یہی نبی جن کی توحید میں اتنی مضبوطی تھی، وہ بھی ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو میں شرک میں پڑ جاؤں اور شرک مجھ سے ہو جائے. اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کیا ابراہیم علیہ السلام نے: وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ رب العالمین، مجھے اور میری اولاد کو بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. بتوں کی عبادت سے مجھے اور میری اولاد کو تو بچا لے. وجنوبنی، اس لفظ پہ اگر غور کریں گے تو یہ لفظ بنا ہے جنب سے. جنب کا مطلب ہوتا ہے پہلو. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں: اے اللہ، ایک چیز ہے جس کے دو کنارے ہیں، مجھے اس کنارے پہ کر دے اور شرک اس کنارے پہ رہے، بیچ میں کافی دوری ہو جائے میں اور میری اولاد، تاکہ شرک میں نہ پڑ سکیں. اور وجہ ابراہیم علیہ السلام جو شرک سے خوف کھاتے تھے اور اللہ رب العالمین سے دعا کر بیٹھے، وجہ کیا تھی وہ بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا. حضرت ابراہیم نے فرمایا: اللہ، مجھے اور میری اولاد کو تو اس بات سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ رب العالمین، ڈر مجھے اس لیے لگتا ہے کیونکہ ان بتوں نے، ان غیر اللہ کی پرستش نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے. اور آج یہ حقیقت ہے، شرک میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. تھوڑے ہیں جو اہل توحید ہیں، تھوڑے ہیں جن کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی سچی عبادت موجود ہے. تو جو توحید پرست ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی سے یہ سبق حاصل کریں اور دعا کرتے رہیں: اے اللہ، مجھے اور میری اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنا. جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں شرک سے کہ کہیں اس میں پڑ نہ جاؤں، تو ہم اور آپ کو ضرور کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے شرک کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی شخص کا خاتمہ شرک پر ہوا ہو اور بغیر توبہ کیے دنیا سے چلا گیا، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اسے معاف کر دے اور اسے جنت میں ڈال دے. اس کے اوپر جنت حرام ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک اس کے مقابلے میں جو اس سے کمتر درجے کے گناہ ہیں، ان گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. کچھ لوگوں کے دماغ میں یہاں ایک سوال آتا ہے، بلکہ شبہ آتا ہے: اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، بڑا رحیم ہے، اللہ کریم ہے، تو کیا اللہ شرک کو نہیں معاف کر سکتا؟ یعنی اللہ کے قدرت پہ سوال اٹھانے لگتے ہیں، اللہ کی طاقت پہ سوال اٹھانے لگتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی قاعدہ اور قانون بنا لیتا ہے تو اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے قرآن کریم میں: ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. میرے یہاں باتیں بدلی نہیں جاتی. ایک بار اللہ نے کہہ دیا کہ مشرک کو نہیں بخشوں گا، تو اللہ رب العالمین اپنے وعدے سے کبھی نہ مکرتا ہے، نہ اپنی بات کو بدلتا ہے. اس لیے اللہ کے قدرت میں ہے سب کچھ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن معاف نہیں کرے گا، یہ اسی نے قانون بنایا ہے. اور ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہیں
جس گناہ کو کرنے کے اسباب ہماری اور آپ کی زندگی میں ہیں، دو بڑے گناہ، منہ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، دونوں کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اسباب بہت ہیں، یعنی انسان ان اسباب کی وجہ سے کبھی کبھی مجبور ہو جاتا ہے۔ بھوک لگی ہے کسی کو، یا اس کے بچوں کے بھوک لگی ہے، گھر میں پکنے کو کچھ نہیں ہے، ایسا آدمی چوری کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، چوری کر بیٹھتا ہے، بے ایمانی کر لیتا ہے، زیادہ مال کمانے کی لالچ میں، عمر ہو گئی، جسمانی ضرورت نہیں پوری ہو رہی ہے، زنا کر بیٹھتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں زنا تک پہنچانے کے لیے جتنے اسباب مہیا ہیں شاید پہلے کبھی نہیں تھے۔ تو آدمی جب اس طرح کے گناہوں میں پڑتا ہے جس کے اسباب مہیا ہیں، یعنی جو انسان کو اس طرف بھگا کے لے جا رہے ہیں، ابھارتے ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان پھنس گیا مجبوریوں میں۔ لیکن شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ کیا اب اگر آدمی دماغ لگائے کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی شرک کرے؟ اس کے پیٹ کا نہ اس میں کوئی فائدہ ہو رہا ہے۔ اگر کوئی اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے لگے اور اللہ رب العالمین کی جو عبادت کی جانی چاہیے دوسروں کو وہ حق دینے لگے، اس آدمی کی کیا ایسی مجبوری رہی کہ وہ دوسروں کے سامنے گیا؟ نہ تو اس سے اس کے پیٹ کا مسئلہ حل ہونے والا ہے، اور نہ ہی اس سے اس کی جسمانی خواہش شہوت کو پوری ہونے والی ہے، دونوں چیز کا فائدہ نہیں ہے۔ یعنی انسان کے جسم کی کوئی اس میں اس کو فائدہ نہیں ہے، پھر بھی آدمی جب شرک کرتا ہے تو اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تم نے بغیر کسی سبب کے تمہیں کوئی بھڑکانے، ہاں شیطان لگا ہے، شیطان تمہیں بھڑکا رہا ہے، لیکن تمہاری جسم کے اندر سے کوئی ایسی آواز نہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں کہ تم شرک کرو، پھر بھی تم کرتے ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ تم انتہائی زیادہ غدار نکلے۔ دوسری وجہ یہ کہ شرک اتنا خطرناک کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے سے پہلے عہد الست میں وعدہ ہم اور آپ سے لیا، الست بربکم، کیا تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے وعدہ لیا اور وعدے پہ ہاں بھی بھرا۔ دنیا میں آ کے اگر ہم پلٹ جائیں تو ہم وعدہ خلاف ہوئی، اس لیے بھی شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ آج کل معاملہ ہمارا اور آپ کا تھوڑا الگ چل رہا ہے۔ بہت سارے لوگ غلط فہمی میں ہیں، جو بڑا گناہ ہے اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، اور جو چھوٹا گناہ ہے اسے بڑا سمجھ لیتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھا یا جمعے کی نماز ہفتے میں ایک دن چھوڑ دیا، لوگ کہتے ہیں وہ عید کی نماز نہیں پڑھا، یعنی اس کو کفر کے درجے تک قریب پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن جبکہ یہ بات پکا معلوم ہے کہ عید کی نماز سنت موقدہ ہے، اور یہ جو 5 وقتہ نمازیں ہیں یہ فرض عین ہے، اس پر گرفت ہے، اس پر پکڑے جانے کا پورا یقین ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے عبادتوں میں سے، اللہ کے حقوق میں سے اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز کا سوال ہوگا۔ اس پہ آدمی کو ٹینشن ہی نہیں ہوتا، وہ میری نماز چھوٹ گئی، یعنی بغیر کسی فکر کے میری نماز چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں۔ اس کو آدمی چھوٹا سمجھ رہا ہے، جو چھوٹا گناہ ہے اس کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ ایسے ہی اگر آپ کا کوئی 10 روپیہ 20 روپیہ 100 روپیہ مار لے تو آپ کہتے وہ میرا حق کھا لیا، یعنی اس حق کے لیے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ وہی آدمی اپنی بیٹی کا پورا حصہ، اپنی بہن کا پورا حصہ غائب کیے ہوئے، جس کا حساب دینا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قانون ہے، جو اس کی مخالفت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس پہ آدمی کو کوئی فکر نہیں ہے، اس پہ سوچتا تک ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ بھی کر رہا ہے۔ سب لوگ نہیں دے رہے تو میں کیوں دوں؟ یعنی بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ ایسے ہی شرک کا معاملہ، شرک اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگوں نے شرک کو ہلکا سمجھ لیا۔ اگر کوئی آدمی زنا، ارے یار وہ تو بہت برا کام کیا، اس نے زنا کر لیا، اور وہی آدمی ایک دوسرا آدمی جو شرک میں ملوث ہے، غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے۔ یعنی آدمی کو، کہنے والے کو بھی زیادہ ٹینشن نہیں ہے، چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھا جا رہا ہے، بڑے گناہوں کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے۔ گناہ سارے ہیں، گناہوں میں کیٹیگری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑے گناہ شرک کے بارے میں فرمایا میں اسے نہیں معاف کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے 23,336 غالباً حدیث کا نمبر ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے جس چیز کا خوف ہے تمہارے بارے میں وہ ہے شرک اصغر، مجھے ڈر لگتا ہے کہ شرک اصغر میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ مخاطب اللہ کے نبی صحابہ کرام کو کر رہے ہیں۔
صحابہ نے پوچھا وما الشرک الاصغر، شرک اصغر ہے کیا اللہ کے نبی؟ آپ نے فرمایا ریاکاری۔ ریاکاری یہ شرک چھوٹا شرک ہے، اور یہ عام طور سے نیک لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کن لوگوں میں؟ نیک لوگوں میں، اچھا کام کرنے والوں میں ریاکاری پائی جاتی ہے، عموماً یہ بیماری ان کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مخاطب بھی اللہ کے نبی صحابہ کرام سے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے دجال کے فتنے کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا ریاکاری کا ڈر ہے۔ علماء نے یہاں ایک سوال کھڑا کیا کہ آخر دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے، جو اپنے آپ کو رب کہے گا لوگ اس کو مان بھی لیں گے، جنت جہنم دکھائے گا، لوگوں کو مار کے زندہ بھی کرے گا، زندہ کر کے مارے گا بھی تھوڑی دیر کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے، اتنا بڑا جس کا فتنہ ہے، اس سے زیادہ آپ ریاکاری سے ڈر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کیونکہ دجال کا فتنہ واضح ہے، ظاہر ہے، اس کو دیکھ کر اہل ایمان پہچان جائیں گے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور ریاکاری کا جو فتنہ ہے یہ بہت خفیہ ہے، یہ بہت باریک ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کا جو فتنہ ہے وہ ایک محدود وقت میں آئے گا، ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر آئے گا، آخری زمانے میں آئے گا۔ اور ریاکاری یہ پوری زندگی رہتا ہے، آپ کوئی بھی نیک کام کرو شیطان آپ کے دل میں وسوسہ، نماز پڑھو وسوسہ ڈالے گا، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کسی کی مدد کر رہے ہیں، وسوسہ ڈال دے گا۔ تو یہ ریاکاری سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور ہمیشہ انسان اس کا شکار ہوتا رہتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ ریاکاری سے بچنے کے لیے 4 کام ہمیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، توحید کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی عظمت دل میں جتنے زیادہ بیٹھے گی آدمی اتنا ہی زیادہ ریاکاری سے بچ سکے گا، کیونکہ ریاکاری ہوتی ہی یہ ہے کہ آدمی دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہو۔ جب اللہ کی عظمت ہوگی تو انشاءاللہ وہ ریاکاری سے بچے گا۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، برابر دعا کرے کہ اللہ جو میں نیکیاں کر رہا ہوں مجھے اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے مجھے محفوظ رکھ۔ تیسری چیز، عموماً نیکیاں کرتے ہوئے اسے چھپانے کی کوشش کرے، نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرے۔ اسے ایک نیکی کر لیا اگر 10 دن میں تو اس کو 1 مہینہ نہ بتائے۔ عموماً ہمارا اور آپ کا حال یہی، ایک نیکی کر لیا تو 1 سال تک اس کو، جب تک سارے رشتہ داروں کو دوستوں کو نہیں بتا ہمیں سکون نہیں ہوتا۔ یہ ریاکاری کی علامتوں میں سے ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کریں، اللہ کی جو نیکیاں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ جیسے جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ نیکی آپ کی ظاہر ہو گئی، لوگ جان رہے ہیں ہاں یہ آدمی پابند ہے، لیکن اپنے دل میں آپ یہ نہ لائیں کہ لوگ مجھے ابھی کہیں گے یہ آدمی پابند ہے، اگر میں نہیں گیا فجر میں تو لوگ کہیں گے وہ فجر نہیں آیا۔ تو لوگوں کی وجہ سے آنا، لوگوں کی وجہ سے چھوڑنا، یہ نہ رہے۔ چوتھی چیز یہ ہے جو ریاکاری سے انسان کو بچا سکتی ہے، ایسے اعمال کرے جو انسان کو آخرت کی یاد دلائیں، موت کی یاد دلائیں۔ ان میں سے ایک مثال یہ ہے کہ قبرستان کی شرعی حدود میں رہ کر زیارت کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو مردوں کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے سے آخرت یاد آتی ہے۔ جب انسان کو ذہن و دماغ میں آخرت کی یاد بیٹھ جائے پھر اس کے دل میں ریاکاری نہیں رہ جاتی ہے، پھر وہ دکھاوا نہیں رہ جاتا ہے، تو اس چیز کے ذریعے سے وہ بھی بچ سکتا۔ یہاں ایک تنبیہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کوئی نیکی آپ کر رہے ہو، مثلا صدقہ آپ کر رہے ہو، اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اب دل میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ کہیں میں دکھاوا تو نہیں کر رہا ہوں، تو کیا کروں؟ اب صدقہ دینا بند، کیا کروں؟ اب نماز پڑھنا بند۔ ایسا نہ کریں، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، یعنی ریاکاری کے خوف سے آپ نیکی کرنا نہ بند کریں، بلکہ ریاکاری کو چھوڑنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اپنے نفس سے مجاہدہ کریں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ما جاہدت علی نفسی ما جاہدتها علی الاخلاص، میں نے اپنے نفس سے اتنی جنگ، اتنا مجاہدہ نہیں کیا جتنا میں اخلاص کے لیے اپنے آپ سے ریاکاری کو بھگانے کے لیے کیا۔ یعنی نفس سے میں لڑتا رہا پوری زندگی کہ میرے اندر ریاکاری نہ آنے پائے، اخلاص نہ آنے پائے، اور بڑی محنت اس میں لگتی ہے اور یہ آزمودہ ہے۔ نیکی کا کوئی کام کرو
تو شیطان آتا دل میں کہ کوئی دیکھ لیتا تو ٹھیک تھا، کوئی جان لیتا تو ٹھیک تھا۔ ریاکاری کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی شخص عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بھی ہے کہ لوگ مجھے کہتے بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیک آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ دل میں بھی اگر ساتھ میں ہے تو یہ بھی ریاکاری ہے، یہ شرک اصغر ہے جس کی بات میں کر رہا ہوں، جس کے اللہ کے نبی نے خوف کھایا ہے اور خدشہ ظاہر کیا، یہ شرک اصغر۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی عبادت دنیا والوں ہی کے لیے کر رہا ہے، اس میں اس کی تعریف نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے لوگ ہمیں کہیں کہ یہ عبادت کر رہا ہے اور میں کسی انسان کے لیے وہ کر رہا ہے، وہ عبادت اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو یہ شرک اکبر ہے اور یہ انسان کو اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے۔ 3 باتیں اور کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، کبھی کبھی ریاکاری آدمی عبادت شروع نہیں کیا، گھر سے نکلا نماز پڑھنے کے لیے، وہیں سے دل میں آ گیا، وہیں سے دکھاوا دل میں آ گیا، آیا نماز پڑھا گیا، پورے راستے میں شروع سے لے کر آخر تک وہ ریاکاری ہی میں مبتلا رہا، تو ایسے آدمی کی وہ عبادت برباد کر دی جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے عبادت۔ دوسری قسم یہ ہے، کسی شخص نے عبادت شروع کی، شروعات میں اس کو دل اس کا صاف تھا اللہ کے لیے، لیکن کچھ آگے بڑھا، آدھی عبادت کیا، بیچ میں اسے ریاکاری آ گئی، دکھاوا آ گیا۔ مثلا نماز پڑھ رہا کوئی شخص، 2 رکعت پڑھ چکا، اب کوئی مسجد میں انٹری کیا، اس نے اور اچھے سے پڑھنا شروع کر دیا کہ ابھی یہ ہم کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آدھا تو اخلاص کے ساتھ پڑھا اور آدھا اس نے ریاکاری کے ساتھ پڑھا، تو ایسے شخص کو اپنی وہ ریاکاری بھگانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ دل سے وہ چیز نکل جائے، تب تو اس کی عبادت صحیح ہوگی، ورنہ اس کی بھی عبادت باطل ہو جائے گی۔ تیسری قسم یہ ہے، کوئی شخص آیا، اخلاص کے ساتھ عبادت کیا، اخلاص کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کیا اور الحمدللہ خرچ بھی کر دیا، عبادت بھی کر لیا، مکمل کر لیا، لیکن بعد میں عبادت مکمل ہونے کے بعد وہ چاہ رہا تھا کہ اس نیک کام کے چرچے ہوتے تو اچھا ہوتا، لوگ اس کے اس نیک کام پہ تعریف کرتے تو اچھا ہوتا، تو یہ بھی ریاکاری ہے، لیکن اس ریاکاری سے عمل برباد نہیں ہوگا، ایک شرط کے ساتھ کہ وہ آدمی اپنے منہ سے بار بار اپنی نیکی کا ذکر نہ کرے۔ جیسے کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے، اخلاص کے ساتھ صدقہ کیا، مہینہ دن گزر گئے، اب وہ بار بار لوگوں سے بتا رہا ہے میں نے دیا تھا اتنا، اس سے ملا میں نے دیا تھا اتنا، یعنی بار بار بہانے ڈھونڈ کر وہ بتا رہا، اس کا مقصد ہے لوگوں کو بتانا۔ اگر اس طرح وہ کر رہا ہے تو اس کی وہ نیکی جو اخلاص کے ساتھ اس نے پہلے کی تو وہ بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تو ریاکاری بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خوف ہے کہ تم اس میں پڑ جاؤ گے، دجال کے فتنے سے زیادہ اللہ کے نبی نے اس میں خدشہ ظاہر فرمایا ہے، اس لیے ہم اور آپ کو اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ریاکاری سے ہم سب کو اللہ رب العالمین بچائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔